اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکأی من قریۃ اہلکناها وہی ظالمۃ فہی خاویۃ علی عروشها وبئر معطلۃ وقصر مشید افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ سورۃ الحج آیات 45 اور 46۔ آیت نمبر 42 سے 44 میں ہم نے یہ بات جانی کہ جن قوموں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی، ان کا انکار کر دیا، بالآخر ایسی قومیں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئیں، اور ان قوموں کے شواہد اب بھی دنیا میں موجود ہیں، اور اس کی تفصیل قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہے۔ انہی بستیوں کی طرف اشارہ فرمایا، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، پس کتنی ہی بستیوں کو، اہلکناها، ہم نے ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھی۔ لفظ ظلم قرآن مجید میں بارہا استعمال ہوا، اور بارہا اس کی وضاحت کی گئی کہ اس سے مراد کفران نعمت اور شرک ہیں، اور یہ ظلم حقیقت میں انہوں نے اپنے اوپر ہی ڈھایا ہوتا ہے۔ تو اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ قوموں کی اس طرح جو تباہیاں آتی ہیں وہ محض اتفاقی یا حادثہ یا گردش ایام نہیں ہوتی جیسا کہ بعض احمقوں نے سمجھ رکھا ہے، بلکہ ان کے اندر اخلاق اور کردار کی جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ناشکری اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بالآخر ایسی بستیوں کو اور ایسی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا فَهِيَ خَاوِيَةٌ، پس یہ گھری پڑی ہیں، عَلَى عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں کے بل۔ یہ بستیوں کی ہلاکت کے بعد کا منظر ہے کہ بڑی عمارتوں کے انہدام کا آغاز، ان کے گھرنے کا آغاز بالعموم چھتوں کے گھرنے سے ہوتا ہے۔ چھتیں بوسیدہ ہو کر گر جاتی ہیں، اور بالآخر وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیواریں انہی چھتوں کے اوپر گر جاتی ہیں۔ تو جو چھتیں دیواروں پر قائم تھی وہی چھتیں دیواروں کے نیچے دب جاتی ہیں۔ وَبِئْرٍ، اور کنویں، مُعَطَّلَةٍ، ناکارہ۔ ملک عرب میں پانی کی بڑی شدید قلت تھی، اور لوگ وہیں بستیاں آباد کرتے تھے جہاں چشمے ہوتے تھے یا کنویں کھودے جا سکتے تھے۔ اب بستی میں ایک یا دو کنویں ہیں، اور سارا دن لوگ اس پر آتے جاتے رہتے ہیں، اپنی پانی کی ساری ضرورتیں بھی وہیں سے پورا کرنی ہیں، جانوروں کو پانی بھی پلانا ہے، تو سارا دن وہاں ایک مجمع سا لگا رہتا۔ تو جب بستی برباد کر دی جاتی ہے، یہ کنویں ویران ہو جاتے ہیں، ساری چہل پہل ختم ہو جاتی ہے، یہ معطل ہو جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں۔ وقصر مشید، اور پختہ محلات۔ قصر مشید بلند ایوان اور محل کو کہتے ہیں۔ تو ایسی بڑی بڑی عمارتیں، پرشکوہ عمارتیں جن کو دیکھ کر لوگ رعب کھاتے تھے، ان کے سحر میں مبتلا ہو جاتے تھے، آج وہ بالکل ویران پڑے ہیں۔ افلم یسیروا، کیا پس وہ نہیں سیر کرتے، وہ نہیں چلتے، فی الارض، زمین میں، فتکون لہم قلوب، پس ہوتے ان کے دل، یعقلون بہا، جن سے یہ سمجھتے، او آذان، یا کان ہوتے، یسمعون بہا، جن سے یہ سنتے۔ یہ عبرت کے نشان زمینوں پر موجود ہیں، کوئی لوگ ہوتے جو ان سے عبرت حاصل کرتے، ان کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی۔ عرب کے شعراء کو پڑھ لیجئے، منزل جانا کے آثار پر تو وہ آنسو بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، چولہے اور چکی کے آثار کا تو وہ تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ان بستیوں کی بربادیوں کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا۔ یا موجودہ زمانے میں ماہرین آثار قدیمہ بڑی بڑی کھدائیاں کر کے بے شمار اثرات اور عجائب خانے تو نکال رہے ہیں، اور ان کی تحقیق کا محور بھی صرف یہ ہے کہ یہ آثار 5000 برس پرانے ہیں، یہ 7000 سال پرانے ہیں،
اور کوئی اس حقیقت کی طرف توجہ نہیں کر رہا جس کی طرف قرآن مبذول کرانا چاہ رہا ہے کہ یہ قومیں تھیں، آباد تھیں، بالآخر برباد کر دی گئیں، ان کی بربادی کے اسباب کیا تھے وہ بھی قرآن مجید میں تفصیل سے ذکر کر دیے گئے، لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، پس بلا شبہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، بلکہ اندھے ہوتے ہیں وہ دل، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہیں۔ تو اصل نصیحت تو یہ تھی کہ ان آثار سے سبق حاصل کیا جاتا، لیکن معاملہ یہ ہے آنکھوں سے یہ دیکھ تو رہے ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہیں۔ اور اس دنیا کی اصلی آفت یہ نہیں ہے کہ سروں میں جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ سینے میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سروں کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہے اور سینے میں بسنے والا دل بیدار ہو تو آدمی نابینا ہو کر بھی تمام حقائق سے آشنا ہو جاتا ہے، لیکن دل کی آنکھیں بند ہو جائیں تو بظاہر تو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن سوجھنے کی صلاحیت سے وہ محروم ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بلب تو ٹھیک ہو لیکن پیچھے سے اسے کرنٹ نہ مل رہا ہو، وہ اپنا کام نہیں کرتا، اسی طرح یہ انسان کی آنکھیں دیکھ تو رہی ہیں لیکن اس سے نصیحت حاصل کرنا اصل مقصد تھا، دل بند ہیں، دل بجھے ہوئے ہیں، لہٰذا اس سے نصیحت حاصل نہیں کی جاتی۔ تو انسان کا دل اصل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو تو وہ ٹھیک ہے اور اگر یہ خراب ہو تو وہ خراب ہے، اور فرمایا یہ انسان کا دل ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان آثار سے انسان نصیحت حاصل کرے۔ میں چلا سرے شام، دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف سبز جھاڑیاں، ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے، پاؤں تلے ایک ہڈی ملی جس پہ یہ بیان تھے، سنبھل کر چل اے چلنے والے، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مقام عبرت سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔